عمران خان کی جانب سے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد اراکین اسمبلی کو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کے حکم کے بعد سوال پوچھا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے آزادوں کو پارلیمانی شناخت دینے کے لیے کسی لبرل سیاسی جماعت کی بجائے مذہبی جماعتوں سے ہی کیوں مذاکرات کیے گئے اور بالآخر ایک مخصوص فرقے کے نام سے قائم اتحاد سے ہی کیوں ہاتھ ملایا گیا۔ آخر کچھ تو ہے جو پہلے عمران خان نے جیل سے ہاتھ پھیلا کر باہیں ان مولانا فضل الرحمان کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جنہیں وہ خود ڈیزل کے نام سے پکار کر تمسخر اڑاتے تھے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ اب کپتان نے اپنے پنچھیوں کو سنی اتحاد کونسل کا رخ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جیو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے مایہ ناز ترین کرکٹرز میں سے ایک عمران خان کی سیاسی مٹی جب گودی جا رہی تھی اس وقت بھی سیانے یہی کہتے تھے کہ کپتان کو روایتی سیاستدانوں کے خلاف ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ قیام پاکستان سے اب تک مذہبی جماعتوں کو عوام نے کبھی کاندھوں پر نہیں بٹھایا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ابھی وہ نسل باقی ہے جس نے اگر دیکھا نہیں تو کم سے کم اپنے والدین سے سنا ضرور ہے کہ ملکی سرکردہ مذہبی جماعتوں نے قیام پاکستان کی پرزور مخالفت کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے تھے اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو کن کن القابات سے نوازا تھا۔ عوام کی بدنصیبی دیکھیے کہ مذہبی جماعتوں کو ہی قیام پاکستان کے بعد قدر و منزلت ملی یا دی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد مذہبی جماعتوں کی سب سے پہلے ضرورت شاید پنجاب میں محسوس کی گئی کیونکہ مختلف نظریات کی حامل مقامی پارٹی کا اثر زائل کرنا تھا۔ تاریخ داں مختلف عشروں میں مذہبی جماعتوں کے بڑھتے یا بڑھائے گئے اثر و رسوخ پر روشنی ڈال سکیں گے اور اس پر بھی کہ ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ بھی کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد پاکستان کے اس حصے میں مذہبی جماعتوں کی تعداد اور طاقت میں ہر گزرتے عشرے اضافے کی وجوہات اور ان کے ثمرات کیا رہے۔ یہ خود ایک عام سوال ہے کہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں مذہبی سیاسی جماعتوں کو جلا کیوں ملی۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ عوام نے آج تک کسی مذہبی سیاسی جماعت کو وزارت عظمیٰ نہیں بخشی۔ 1996 میں جب پروجیکٹ عمران خان باضابطہ لانچ کیا گیا تو یہ وہ دور تھا جب ملک دو سرکردہ سیاسی جماعتوں یعنی سینٹر لیفٹ پیپلز پارٹی اور سینٹر رائٹ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی معاذرے کا شکار تھا۔ کرپشن ختم کرنے اور سماجی بہبود کو فروغ دینے کے پرکشش نعرے سے پروان چڑھی تحریک انصاف بظاہر ایسا پودا تھا جو اس زرخیز ماحول میں تناور درخت بن سکتا تھا۔ اس کے باوجود تقریباً 2 عشرے گزرے تو کہیں جا کر اس درخت کی ڈالیوں پر کچھ پھول پتے نظر آنے شروع ہوئے۔ پھر اچانک غول در غول پنچھیوں کی اڑانے شروع ہوئیں۔ ہنکائے گئے یا خود سے اڑے پرندوں نے اپنے اڈوں پر موجود دانہ دنکا کو حقیر کہہ کر لات ماری اور نئی مچان کی راہ لی۔ ملک میں یہ تیسری قوت لایا کون؟ ان کے ناموں سے تو سب ہی واقف ہیں۔ یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ جب عمران خان نے طالبان کی کھل کر حمایت کی اور پھر ریاست مدینہ بنانے کا سہانا خواب دکھایا تو جو عقل مند تھے انہوں نے لوگوں کو اسی وقت خبردار کیا کہ جس مٹی سے پی ٹی آئی کا خمیر اٹھایا گیا ہے یہ خاک کس دہلیز تک جائے گی۔ تحریک انصاف کے حامیوں کے لیے یہ ماننا اس لیے مشکل تھا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں مڈل کلاس نہیں امیر طبقے کے ماڈرن نوجوان مرد اور عورتیں بھی بھرپور شرکت کر رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مغربی برانڈ کے کپڑے اور جوتے پہننے والے عمران خان اپنی وضاقتہ سے کہیں سے بھی ملا نظر نہیں آتے تھے۔ چنانچہ اس طبقے کے لیے پی ٹی آئی متعدل نظریات کی حامل پارٹی تھی۔ عمران خان نے جب بحیثیت وزیر اعظم پاکستان اسامہ بن لادن کو شہید کا درجہ دے ڈالا اس وقت بھی قوم کا ایک طبقہ یہ معاملہ جذباتی سمجھا اور امریکہ مخالفت میں ہضم کر گیا تھا، ورنہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہی کے رہنماؤں نے اسامہ کو دہشت گرد اور پاکستان کے امیج کو دنیا میں داغدار کرنے کا سبب قرار دیا تھا۔ حالیہ انتخابات میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد اراکین کی تعداد فی الوقت 92 ہے۔ چنانچہ پی ٹی آئی کے حامی بحیثیت سیاسی جماعت سب سے زیادہ یعنی 79 نشستیں لینے والی نون لیگ کو کہیں پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ بے شک ان منتخب اراکین کو حکومت بنانے کے لیے کسی سیاسی پارٹی کی چھتری چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کو کیا مذہبی سیاسی جماعت ہی کی چھتری تلے آنا تھا یا کسی سیاسی جماعت میں بھی شامل ہوا جا سکتا تھا؟
बहैसियत सियासी जमात पीटीआई को पूरा हक हासिल है कि वो अपने उम्मीदवारों को किसी भी मजहबी या सियासी जमात का हिस्सा बनाए, मगर ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी है। ये हिकमत अमली अलामत है कि सियासी जमातों के पैरों से जमीन तेजी से खिसक रही है या खिसकाई जा रही है। लिबरल सियासी जमात ANP की मिसाल है। हुकूमत साजी के अमूर में पीपल्स पार्टी और नून लीग में लाख इख्तलाफात से ही दोनों ने एक दूसरे के बाजू मजबूत न किए तो ज्यादा वक्त नहीं कि उनकी हालत भी इस मिसरे के मुस्दाक हो कि तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।